نہ اور دوسرے گنانوں میں سے نکال کے آپ کو بولتا ہوں. چائنا اتنا پاورفل ہوئے گا، ہندوستان کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے گا، ہندوستان کمیونسٹ بن جائے گا. ارب 1.5 ارب کی وسطی چائنا کی، تقریباً 1 ارب کی وسطی ہندوستان کی. تو یہ اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی پاور ہوگی، ایٹم بم ہوں گے، ایٹامک وار ہیڈز ان کے پاس بے حساب ہوں گے. اور ادھر امام کی سائیڈ کے اندر تھوڑے لوگ ہوں گے. کمیونسٹ کنٹریز کے اندر بہت سستا بھی ہوگا اور ادھر امام کی سائیڈ میں بہت مہنگا بھی ہوگا. یہ لڑائی ہونے کے پہلے کا چتار میں آپ کو دے رہا ہوں، نقشہ بتا رہا ہوں. جب لڑائی ہوگی تو کمیونسٹ کیمپ کے اندر، یعنی اس سائیڈ کے اندر، زمین لرزے گی، ارتھ کویک آئیں گے، اوپر سے بجلی گرے گی، پانی پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، طوفان آ جائیں گے. اس طرح کروڑوں کے لشکر جو دینت کالنگا کے ہیں وہ نیچرل فورسز سے مارے جائیں گے. بیماری بھی پھوٹے گی، بھوک مرا بھی چلے گا. یعنی دنیا کی طاقت لشکر ہتھیار وغیرہ سے نہیں مرے گا دینت کا، قدرتی بلائیں اس کے اوپر اتریں گی اور پھر وہ مارے جائیں گے. تو اس طرح سے پھر یہ جواب دیتی ہے کہ تیرا لشکر تو کچا ہے، میرے مولا کی جب نظر پھرے گی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. وہ روحانی فورسز کام آئیں گی. ابھاتے رہے ستی سانچا صرف وہی دنیا کے اندر زندہ رہیں گے کہ جو مولا کی طرف ہوئیں گے. پیروں نے لکھا ہے گنانوں کے اندر، کسی جگہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ 2/3 دنیا برباد ہو جائے گی، اور کسی جگہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ 3/4 دنیا برباد ہو جائے گی. مگر 2/3 ہوئے یا 3/4 ہوئے، نیچرلی آدھے سے زیادہ دنیا برباد ہو جائے گی. دینت واپس سوال کرتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، میرے گھر پہ رہتی ہے، میرا کھانا کھاتی ہے اور تعریف کرتی ہے اس کی. یعنی رہتے ہو تم کمیونسٹ کنٹری کے اندر اور پالتے ہو تم مذہب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرے رانی کھاؤ پیو نے دھن خرچو ہمارا، نے شاہو شاہ کری پکارو، ہو جیو جی. ایسا ہے کوئی چنب نگری ماں ہے جے سرجا دے رانی کو سمجھاوے، ہو جیو جی. تم رہتے ہو کمیونسٹ کنٹری میں اور مذہب پالتے ہو، پیسے ادھر کے خرچتے ہو، ایجوکیشن یہاں لیتے ہو، کھانا یہاں کھاتے ہو، اور پھر تم مذہب پالتے ہو. ہے کوئی جو ان لوگوں کو سمجھاوے کہ رہنا تو رہو نہیں تو چلے جاؤ؟ 1921 میں سوویت رشیا کی ریپبلک بنی اور ان کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ لینن بنا. ٹروٹسکی، لینن اور کارل مارکس، یہ 3 دوست تھے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ کمیونزم کا طوفان اٹھایا. ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو بعد میں اس نے دیکھا وہ خدا پرست آدمی تھا، نیک تھا. اس نے دیکھا کہ یہ تینوں بدماش ہیں. دوستی ٹروٹسکی کے ساتھ اس کی بہت تھی. اس کا نام تھا ٹولسٹوئے. اس کو مہاتما کہا گیا. ٹولسٹوئے جو تھا وہ بہت سمجھدار آدمی تھا، نیک اور خدا پرست تھا. ٹروٹسکی اور ٹولسٹوئے کی بہت دوستی تھی، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ تینوں کا رستہ اچھا نہیں تو ٹولسٹوئے الگ ہو گیا، نکل گیا. اب یہ 3 آدمیوں نے دنیا میں طوفان اٹھایا. ان کی تھیوری بنانے والا کارل مارکس تھا اور عمل کرنے والا لینن تھا.
ट्रोट्स्की ने छुप के जो काम किया तो वो प्रोपेगेंडा का काम था। 1921 में लेनिन रशिया का प्रेसिडेंट बना, पहला प्रेसिडेंट कम्युनिस्ट रशिया का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। अगर आप उस वक्त की लेनिन की स्पीच पढ़ो तो उसके अंदर उसने जो अपने प्रोग्राम बनाया कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर एक ये बात थी कि विद इन 20 ईयर्स, 20 बरस के अंदर रशिया के अंदर से मजहब को बिल्कुल जड़ मूड़ से उखाड़ के फेंक दो। वो प्रोग्राम अमल में आया, अमल में आया, अमल में आया, अमल में आया। अंदरूनी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। 1921 से 20 बरस ऐड करो तो 1931 होता है। ये 31 का और उसके पहले 5-7 बरस का ये जमाना था कि सारे यूरोप के अंदर पॉलिटिकल गड़बड़ थी। रशिया इसमें यूरोप में भी है, एशिया में ज्यादा है, लेकिन पावर ज्यादा, उनका जो सेंटर है मॉस्को वो यूरोप में है। तो यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल गड़बड़ थी और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक गड़बड़ जो थी, उसकी वजह से इन लोगों का जो प्रोग्राम बनाया गया था 20 बरस का, वो प्रोग्राम अच्छी तरह से कामयाब न हो सका। 31 के अंदर तो जर्मन गवर्नमेंट हिल रही थी, पावर में आने के लिए हिटलर बड़ा पॉपुलर था और आखिर उसने हिडेनबर्ग को निकाल के 1932 का इलेक्शन जीता और 33 के अंदर हिटलर उनका डिक्टेटर बन गया। रशिया अपने प्रोग्राम के ऊपर चल न सका, अनाज भी उतना पैदा न हो सका जितना वो चाहते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि रशिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हम एक दाना भी बाहर से नहीं मंगाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा एक बरस भी गए 60-62 बरस में एक भी ऐसा बरस न आया कि जब रशिया को बाहर के पैसे की या अनाज की या टेक्नोलॉजी की जरूरत न पड़ी होवे। मोहताज है आज तक। चलो, हिटलर जब भी ऊपर आया, रशियन पॉलिटिक्स के अंदर फेरफार हुआ, चलते चलते लड़ाई आई, रशिया को लड़ाई में बहुत मार पड़ी। चलो, अमेरिका की मदद से रशिया बच गया, लड़ाई 45 में खत्म हुई और उसके बाद और थोड़े से बरस निकले। 1960-61 में जब 40 बरस हो गए तो इनको वो प्रोग्राम आपस फिर याद आया कि हमने 20 बरस के अंदर मजहब को रशिया में से निकालने का प्रोग्राम बनाया था, उसकी जगह अब 40 बरस हो गए। मॉस्को यूनिवर्सिटी का 70-72 बरस का एक प्रोफेसर मॉस्को यूनिवर्सिटी का एक 70-72 बरस का बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर और 3-4 और आदमियों की एक कमीशन बनाई गई कि वो सारी सोवियत रशिया के अंदर घूम फिर के इस बात की इन्वेस्टिगेशन करें कि रशिया जब भी आजाद हुआ 1921 में और अब तक मजहब कितना बर्बाद हुआ और कितना बाकी है। 1200 पेज की उन्होंने रिपोर्ट बनाई 5 बरस की मेहनत के बाद। वो रिपोर्ट स्मगल होके लंदन में आई और जब लंदन में आई तो 1969 के अंदर वो रिपोर्ट लंदन में छपी गई। उस रिपोर्ट के अंदर जो इस्लाम का चैप्टर है, उस इस्लाम के चैप्टर के अंदर आगा खानी इस्माइलियों का नाम भी है, दसवंद का जिक्र भी है, मुखी कामड़िए का जिक्र भी है। मगर वो रिपोर्ट ये थी कि 40 बरस होने पर मिलियंस रूबल्स खर्च करने पर भी मजहब कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हो गया।
اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر مذہب پیدا ہو رہا ہے. 34,000 وہاں گرجے ہیں، چرچز ہیں. آج کل کے حساب سے یہ 81 کی جو رپورٹ ہے مسلمان کہتے ہیں، مجھے پتا نہیں، میں تو آپ کو رپورٹ کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ 10 کروڑ سے 11 کروڑ مسلمان ہیں. 24 کروڑ کی بستی ہے ان کی، 25 کروڑ کی، اس کے اندر 40% مسلمان ہیں. مذہب بڑھ رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ کمیونزم کے اندر مذہب کو بالکل برباد کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے. رشیا نے جو بھول کی ہے، ہو سکتا ہے چائنا وہ بھول نہ کرے، اور چائنا وہ بھول نہیں کر رہا. چھوٹی عمر سے بچے پیدا ہوتے ہیں. بہت سے جو کمیونز ہیں، یعنی ولیجز کے جہاں لوگ رہتے ہیں، بچوں کو ماں اور باپ کے پاس نہیں رہنے دیتے، بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کی نرسری بنی ہوتی ہے. ماں جدی ہوتی ہے، باپ جدا ہوتا ہے، بچہ جدا ہوتا ہے. اسی چھوٹی عمر سے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا ماں باپ کون ہے. نام رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یہ خیال ہے ان کو، مگر بچے یوں ہی بڑے ہوتے ہیں اور اس چھوٹی عمر سے ان کو کمیونزم سکھایا جاتا ہے. تو چائنا کا جو کمیونزم ہے وہ زیادہ سخت ہے رشین کمیونزم سے. ہو سکتا ہے کہ رشیا تھوڑا نرم بھی پڑ جائے. تو رشیا کو ہمارے پیروں نے روبل بھائی کے طور پہ یاد کر کے اس کو دانو کہا، اور چائنا کو دینت کہا. دینت زیادہ سخت ہے، زیادہ رف ہے، زیادہ سٹرونگ ہے اور زیادہ ٹائرنٹ ہے. اور چائنا کی یہ حالت بڑھے گی دنیا کے اندر. وہ زمانہ آئے گا چائنا سے ساری دنیا ڈرے گی، ساری دنیا ڈرے گی، لیکن اس کا انجام کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا. ابھی رانی اس کا واپس جواب دیتی ہے، ہر راجا جگا جگ ہوں، تو نے کہتی جاوی، تو کوڑ کیا رے کالی گا ہو جیو جی. ترن ترن جگ مارو کہو نہ مانیو، چوتھے تے صاحب لکھا لے سے ہو جیو جی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دینت کالنگا کسی ایک پرسن کا نام نہیں، وہ تو ایک فورس ہے، جیسے کہ کمیونزم ہے، جیسے کہ ایک مذہب ہے. تو ساری دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے دو چیزیں، خیر اور شر، رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ ایول، اس کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آتی ہے. یہ جو ایول ہے یہ دینت ہے، یہ جو شر ہے شیطان کا وہ دینت ہے. ہمارے اندر بھی دینت ہے. جب ہم کو برے خیال آتے ہیں تو اس وقت دینت کا زور ہوتا ہے، جب ہمیں اچھے خیال آتے ہیں تو اس وقت امام کا زور ہوتا ہے. تو یہ کہتی ہے، اے کلنگا جگا جگ ہوں تو انہیں کہتی آوی. مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کی جو جماعت ہے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم، ہر ملک کے اندر، ان لوگوں کے سامنے کہ جو خدا کی ہستی کے قائل نہیں تھے اور بدیاں برائیاں کرتے تھے، ہمیشہ ان کو کہتے چلے آئے کوڑ کیو رے کالنگا. لیکن تم نے ہمیشہ، اے کالنگا، ہمیشہ تم نے دھوکہ دیا، فریب کیا. 3 یگ سے تو نے میرا کہا نہیں مانا. اب اس چوتھے کل یگ کے اندر تو خدا لکھا لے گا، یعنی ایسا لکھا لے گا کہ ہمیشہ کے لیے ناستک واد یعنی بے دینی، ایتھیزم، بدیاں برائیاں، شیطان پنا بالکل اکھاڑ دے گا جڑ موڑ سے. پھر فرماتے ہیں ستجگ جیسا ٹائم واپس آئے گا. دنیا بہت تھوڑی ہوئے گی، بہت ہی تھوڑی.
سائنس کی بہت سی جو چیزیں آج ہیں وہ ہم کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی اور ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ جو ڈھانچہ ہے نا ایروپلین کا یہ اڑتا تھا، تو بچے حیران ہوئیں گے کہ یہ اڑتا تھا۔ کبھی ہم نے کسی موٹر دیکھی ہوگی 200 برس پرانی سڑی ہوئی موٹر، تو ہم بچوں کو کہیں گے کہ یہ موٹر چلتی تھی، تو بچے مانیں گے نہیں۔ وہ زمانہ آئے گا، ٹیلی فون نہیں ہوگا، ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ آج جو دنیا کے اندر موج شوق ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں رہے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ دنیا شانت ہو جائے گی، نیک ہوئیں گے، کوئی بدی برائی گناہ نہیں ہوگا، سادہ زندگی ہوگی، عیش و عشرت کے سامان نہیں ہوئیں گے، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کا برا نہیں کرے گا، کوئی قتل اور خون نہیں ہوگا۔ ست یگ کی طرح اس طرح دنیا کے اندر سکھ شانتی جنت جیسا موقع آئے گا، اور اس یگ کو ہمارے پیروں نے ست یگ کہا ہے اور ایک جگہ رتن یگ کہا ہے۔ وہ چیز ابھی بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ پیروں کے کلام کے اندر اس کا ایگزیکٹ ٹائم بھی بتایا ہے، دن بھی بتایا ہے، یعنی کون سا وار ہوگا، دوپہر کے بعد کا سمے ہوگا، کون سے مہینے کی تاریخ ہوگی، کون سا سن ہوگا، اور کس جگہ امام ساری دنیا کے اندر یہ رتن یگ کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلیریشن کرے گا، اور اس امام کا نام کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں گنانوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زمانہ کافی دور ہے، لیکن بہت دور بھی نہیں۔ تو 12واں پاٹھ ہے، ہر رانی ہر رانی اے ویرے وات تارا دیو پاسے بھنیے، سانبھڑو سورجا دے رانی ہو جیو جی، ہماری نگری ماہے واس وسو چھو، نے وات کرو چھو آپ جانی ہو جیو جی۔ اے رانی، ایسی باتیں کیا کرتی ہے تم کہ تم اپنے دیو کی، اپنے مرشد کی گن گاتی اور تعریف وغیرہ کر رہی ہے؟ سن اے رانی، میری نگری کے اندر تو رہتی ہے، چائنا کے اندر جو مسلم جماعت ہے اور اپنی اسماعیلی جماعت ہے، تو اس کی نگری میں رہتی ہے نا، اور رہتے ہو میرے ملک کے اندر، اور تم اپنے من کی باتیں چلاتے ہو، میرا حکم نہیں مانتے۔ یعنی ان کے اوپر زبردستی کرے گا، دکھ دے گا، تکلیف دے گا۔ ہے جی چڑے رے دینت نے پڑے پڑے دڑ منڈل، چینب نگری منجار ہو جیو جی، ایشور برہمتیا کرے رے اتارا، نے آج کل دش میں اوتار ہو جیو جی۔ اس کے بعد لڑائی ہوگی، دینت کا دڑ چڑھے گا، اور آہستہ آہستہ اس کا لشکر گھٹتا جائے گا، اور چینب نگری کے اندر، چائنا کے ملک کے اندر بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایشور برہما دونوں ادھر اتریں گے، برہما یعنی پیر، اور ایشور کا مطلب اس زمانے کا امام شاہ پیر، دونوں مل کے چین جائیں گے۔ نے آج کل 10 میں اوتار پرشمس کہتے ہیں کہ آج کل جو گزر گیا زمانہ اس میں نہیں، آج کل پرشمس کے زمانے سے لے کے آج تک
کسی امام نے چائنا میں پاؤں نہیں رکھا تھا. یہ گئے برس حضرت امام ادھر گئے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے. امام کی باتیں امام جانتا ہے. لیکن یہ بناؤ دنیا کے اندر بنیں گے. آخری پارٹ ہے. ہر راجا تل تل کا شاہ مارو لکھا لے تینی ستگر پورے چھے سانکھ ہو جیو جی نر نے پھر سدے پھر شمش بولیا راج رکھی سر نے شاہ دیش ہو جیو جی. پیر کہتے ہیں اے کالنگا تل تل کا مولا حساب مانگے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تیری جتنی بھی بدیاں برائیاں دنیا کے اندر گناہ چھوٹے بڑے سب ہیں سب کو مولا نابود کرے گا. اور ستگر اس بات کے لیے شمس کہتے ہیں میں خود اس بات کی تمہارے سامنے میں وٹنس ہوتا ہوں, میں سانکھ پراتا ہوں, یعنی تم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات بنے گی. پھر شمس فرمایا مولا رکھیوں کو مومنوں کو راج کرائے گا. گنان تو یہاں ختم ہوا دیندارو. میں آپ کو کچھ دنوں سے کہتا چلا آیا ہوں کہ امریکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر جو ہماری جماعتیں مولا نے بنائی ہیں ان جماعتوں کے ادھر لانے کا کچھ مقصد ہے. میں مجبور ہوں بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتا, اس کا وقت بھی نہیں آیا اور مجھ کو کہنے کا حکم بھی نہیں. ہمارا جو فرض ہے ہمیں وہ فرض پورا کرنا چاہیے. اپنے ایمان کو بہت مضبوط رکھو. ہندوستان پاکستان کے اندر بہت سے بناؤ بنیں گے. پاکستان دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہندوستان پاکستان دونوں کے اندر مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور جب مسلمانوں کے اوپر آفت آئے گی تو اس وقت ہم ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم بھی تو مسلمان تو ہیں. شریعتی نہ صحیح مسلمانوں کے طور پہ بھلے ملا ہم کو یہ کہے کہ بھئی تم اچھے مسلمان نہیں ہو, مگر جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں وہ تو ہم کو بھی مسلمان ہی مانتے ہیں, بلکہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ساتھ ان کو دشمنی ہے. تمام اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں کسی میں اتنی آرگنائزڈ کمیونٹی کوئی نہیں ہمارے سوائے. اس لیے ہم آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارا امام بھی دنیا بھر کے اندر مشہور ہے. تو ہم کو ہمارے مذہب کے واسطے بہت سی قربانیاں دینے کا ٹائم آئے گا, خصوصاً نیکسٹ صدی کے اندر. یہ صدی تو ابھی 18 برس کے بعد پوری ہوتی ہے. وہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر نیکسٹ سینچری کے اندر 21st سینچری میں بہت سے بناؤ بنیں گے, انہیں بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. آج سے ہمیں اپنے بچوں کو مذہب کے اوپر مستقیم رہنے کا سکھانا چاہیے. یہ سرجا رانی کی باتیں کر کے پیروں نے ایک سٹوری بنائی اور وہ سٹوری کے اندر ہم کو حقیقت سمجھائی کہ کمیونسٹ کنٹریز کے اندر ہماری جماعت زیادہ ہے. ہم لگ بھگ 24-25 ملین اسماعیلی ہیں دنیا کے اندر. ہماری 90% جماعت کمیونسٹ کنٹریز میں رہتی ہے. اس کے لیے اس جماعت کو سرجا رانی کا نام دے دیا. ان کو وہاں بڑی بڑی تکلیفیں ہیں, بہت تکلیفیں ہیں. جماعت خانے چھپ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر. بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلی اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. 1.5 برس ہوا تنزانیہ کا ہمارا جو ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر ہے حضرت امام کا, اور ایک ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر حضرت امام کا انڈیا کا, ان 2 آدمیوں کو حضرت امام نے خط لکھا کہ تاشکند کے اندر رشیا میں یونائٹڈ نیشنز کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسکو نے مل کے
वहां हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक जबरदस्त सारी दुनिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है, और उसके अंदर मेरी तरफ से तुम 2 जन जाके मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो। तांजानिया का मेरे शहर का आदमी अब्दुल मलिक राय, अब्दुल मलिक जमाल और अमीर अली बॉम्बे से गया। ये 2 जने उधर गए। उधर सारी दुनिया की मुल्कों के बोर्ड लगे हैं, भाई तांजानिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड रशिया है, लेकिन एक बोर्ड था वो मुल्क का नहीं था, उस पे लिखा था आगा खान। बाकी तमाम बोर्ड जो थे वो मुल्कों के थे, कंट्रीज वाइज लिखे हुए थे। और यूनाइटेड नेशंस की इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप जो है तो वो मुल्कों के हिसाब से है, लेकिन ये बेताज बादशाह, इसका मुल्क नहीं, इसके पास लश्कर नहीं, लेकिन उधर कंट्री में इसका नाम लिखा है आगा खान। तो ये 2 रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड के पीछे बैठे थे। सारी दुनिया की इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर हजरत इमाम के 2 प्रतिनिधि गए ताशकंद में। तो राय अब्दुल मलिक मुझे बताते थे, मैंने पूछा वहां ताशकंद में बहुत इस्माइली हैं, तो उसने मुझे 2 इस्माइली मिलने की खबर भी सुनाई, और वो लोग इसको कहते थे कि यहां बहुत इस्माइली हैं लेकिन हम डरते हैं, अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, तो हमको नौकरी में से निकाल दें तो ठीक है, लेकिन कैंप में भेज देते हैं, लेबर कैंप में। इस्माइली बहुत हैं, मुसलमान भी हैं और मस्जिदें भी बहुत हैं। ताशकंद की मस्जिद बहुत जबरदस्त आला दर्जे की, देखने जैसी लायक मस्जिद है। तो इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात इतनी सख्त मुसीबतों तकलीफों में है, मगर दीनदारों फिर भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमारे यहां इधर ये अमेरिका या कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि आपको मजहब पालने की अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल छूट है, फ्रीडम है हर तरह की। फिर भी कभी हमारा ईमान ऐसी हालत में अगर बिगड़ जाए तो हमारे सामने वो भाई हैं, उनकी जिंदगी का, उनकी पोजीशन का ख्याल करके अपने दिल को ताकत दो कि उन कम्युनिस्ट मुल्कों के अंदर 1000 साल से जमात बैठी है कि जहां जाहिर में कभी हजरत इमाम गए नहीं, 100 पेड़ियां निकल गई, उन्होंने कभी हजरत इमाम का दीदार तक नहीं किया। छुप छुपा के हजरत इमाम की छोटी छोटी फोटोज रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी फोटोज नहीं है, जमात खानों के अंदर नहीं है फोटोज। जमात खाने हैं वो भी पता नहीं लगता कि जमात खाने हैं कि मीटिंग हॉल है। बाज ऐसी जगह के जमात खाने हैं कि जिस पे चटाइयां भी नहीं, धूल मिट्टी है, प्लास्टर भी नहीं, मगर उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमको इस दुनिया की यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मौज शौक, ऐशो अशरत और बदियां बुराइयां हमें नहीं चाहिए। गई कल जो मैंने आपके सामने गिनान पढ़ा पीर सदरुद्दीन माँ बाप का, उसके अंदर इन तमाम बुराइयों का जिक्र आया है। इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मौलाना हजरत इमाम की असवारी का टाइम नजदीक है। नजदीक ये नहीं समझना कि 10-20 बरस हैं, 1 सदी और निकल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारियां हमको अभी से करनी है। आप लोग जो इन मुल्कों के अंदर आके रहे हो, आपको यानी खास तौर पे यंगस्टर्स को फ्यूचर के अंदर इन मुल्कों में जाना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां हमारी गरीब जमातें हैं। हजरत इमाम ने 2.5 बरस पहले लंदन के अंदर फरमाया था, यंगस्टर्स को कहा कि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, तो तुम्हारे में से मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे निकलें, जवान निकलें कि जो 2-4 बरस 5 बरस इन जमातों में जाके तुम उनकी सेवा करो, पीस कोर्स की तरह उनको डायरेक्शन दो, उनको हाइजीन सिखाओ, उनको हेल्थ की बातें सिखाओ, उनको अकाउंटिंग सिखाओ, उनकी टीचिंग करो,
اگر کوئی لڑکیاں جا سکتی ہیں تو ان کی عورتوں کو سینہ پرونا، بچے کس طرح رکھنا وغیرہ، ایسی چیزیں ان کو جا کے سکھاؤ. ہماری قوم ادھر بہت غریب ہے، سخت غریب ہے، اور کئی جگہ ہائیجینک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں. تو ان جگہوں کے اوپر ہم ادھر جائیں، اور ہم کو جانا پڑے گا. یہاں ہم کو مولا نے رکھا ہے. آج آپ کو پاکستان کے 10 روپے کے سامنے کے 12 روپے کے سامنے $1 ملتا ہے، اور $100-200 روز جیب میں مارتے ہو، تو ادھر کے تو 2000 روپے ہوئے. یہ پیسہ آپ کو اپنی عیش عشرت کے لیے مولا نے نہیں دیا. یہ پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ ادھر شرابیں پیو اور ادھر دوسرے فین فتور کرو. یہ پیسہ اس لیے دیا ہے کہ اس پیسے کو بچاؤ، اور اس پیسے سے ادھر اپنی اولاد کو اچھی ایجوکیشن دو، اور اس پیسے کے ٹکٹیں خرید کے تو ان ملکوں کے اندر جا کے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں زمین پہ سوو، اور ان کا کھانا کھاؤ، ان کا پانی پیو، ان جیسے کپڑے پہنو، ان جیسی حالت کے اندر رہ کے ان کو ٹھیک کرو. صفائی سکھاؤ، ایجوکیشن سکھاؤ، بچوں کو رکھنا سکھاؤ، کھانا پینا کس طرح اچھی طرح سے پکا سکو اس طرح سکھاؤ. اپنی زندگی کے اندر جو ادھر رکھی ہے اس میں سے جو ہم نے جو کچھ بھی تجربہ ایکسپیرینس لیا ہے ان جماعتوں کو جا کے بتاؤ. ہم کو حضرت امام یہ چاہتا ہے کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے یہاں ہم کو رکھا ہے کہ ادھر انشاءاللہ نیکسٹ 20-50 ایئرس کے اندر دینداروں ادھر ہماری جماعت بہت بڑی ہوگی، بڑی مالدار آدمی بھی بنیں گے. ہر آدمی لکھوں پتی نہیں بھی بنے گا، لیکن ہماری جماعت کے اندر کافی مالدار لوگ ہوں گے. ان کا پیسہ، ان کی ایجوکیشن، ان کا نو ہاؤ، ان کا ایکسپیرینس ہم کو ان جماعتوں کے لیے کام آئے گا. اس کے علاوہ میں پھر اس بات کو کہہ چکا ہوں مگر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان میں سے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ہم کو اپنے اسماعیلی مذہب میں ظاہر کے اندر فیر فرق کرنے پڑے. ہو سکتا ہے کہ حضرت امام یہ بھی کہے کہ چلو تم دعا بند کرو اور نماز پڑھو، پاسبل ہے. لیکن اسماعیلی مذہب کی جو اصل شکل ہے وہ ادھر کینیڈا اور امریکہ کے اندر رہے گی. پرٹیکولرلی کینیڈا میں. امریکہ کمزور ہو جائے گا، امریکہ ڈیفینیٹلی کمزور ہوئے گا، اپنی جماعت کے حساب سے بھی کمزور ہوئے گا. ہمارا زیادہ جو مقام ہے وہ کینیڈا کی طرف ہے. تو یہاں سے وہ پرانا مذہب جو آج سینکڑوں برس سے ہمارے پیروں نے ہم کو بخشا ہے، جس کے اندر انڈیا پاکستان میں ہیر پھیر ہو رہے ہیں، امام کو وہ ہیر پھیر ادھر نہیں چاہیے. جب ہی دنیا کے اندر یہ سب معاملے ختم ہو جائیں گے، گڑبڑ ختم ہو جائے گی، شانتی ہو جائے گی، سکھ ہو جائے گا، رتن یگ شروع ہو جائے گا، ست یگ شروع ہو جائے گا. پھر یہ اسماعیلی طریقہ جو پیروں نے ہم کو اصل حالت میں بتایا ہے وہ پھر یہاں سے کینیڈا سے ان ملکوں میں جائے گا. آپ کو مشنری بننا پڑے گا، آپ کو مددگار بننا پڑے گا، آپ کو ایجوکیٹر بننا پڑے گا. مولانا حضرت امام آپ سے بہت کام لے گا، اور ان کاموں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. ارے کس کے نصیب کہ ہم امام کے کام آ سکیں. اور حضرت امام کو ظاہر میں بوٹ پالش کرنے کے لیے آدمی نہیں چاہیے، جماعت کی سیوا کرنے والے آدمی چاہیے. مجھے فخر ہے آپ کے اوپر. شکاگو کی جماعت کو دیکھ کے میں بہت راضی ہوا. ادھر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ جس طرح کام کرتے ہیں، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں بولتا نہیں ہوں لیکن دل سے ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، بہت دعائیں کرتا ہوں. یا مولا ان کو ہر بلا سے بچانا. تم لوگ جو ادھر کام کرتے ہو، عورتیں مرد سب کچھ، جماعت کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے، جو کہ لیڈرشپ کے بغیر یہ باتیں نہیں ہوتی. آپ کے لیڈرز بھی ماشاءاللہ بہت انتھوزیاسٹ ہیں. آپ لوگوں کی گرم جوشی، آپ لوگوں کا ایمان، آپ کی خدمت، ایک دوسرے کی مدد بہت اعلیٰ چیز ہے. اس چیز کو اور بھی اونچا اٹھاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے مومنوں کہ ہماری جیب ہمارے دانت کے نیچے کٹ جاتی ہے. آپ میں سے ایک آدھ ایسا بھی ہوگا کہ وہ جیب کی طرح کاٹا گیا، لیکن پھر
ہم اپنے دانت توڑ نہیں دیتے، جیب بیچاری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جماعت کے اندر ایک دو کبھی ایسے نکل بھی آویں تو پریم محبت سے ان کو بلاؤ، اپنے نزدیک لاؤ۔ آپ کی خدمت بندگی دیکھ کے اس کے دل کے اندر بھی جوش آئے گا۔ یہ خدمت جاری رکھنا، کم نہیں کرنا۔ یہ خدمت آپ بھی کرتے ہو، الحمدللہ۔ کینیڈا کے اندر بھی ینگسٹرز ہیں، جماعت کی حالت دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے، دل میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں وہ چیز دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 برس کے بعد یہاں کی جماعت کیسی ہوگی، میں اس کی تخیل کرتا ہوں، امیجن کرتا ہوں، اور جب میں امیجن کرتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں۔ ہماری جماعت بہت مضبوط ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، جماعت کی جو خدمت ہے نا وہ ہمارا ایمان زیادہ کرتی ہے۔ لیکن محض خدمت کرو تو یاد رکھو اپنی ڈیوٹی بھولنا نہیں، اپنی کمانی میں سے 10 برابر دو۔ میں انشاءاللہ کل آپ کو 10 کے اوپر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک واز 10 پہ کروں گا، وہ کل میری واز 10 کی واز ہوئے گی۔ 3 وقت کی دعا چھوڑو نہیں۔ اگر ڈیوٹی پہ کھڑے ہو باہر برف کے اندر تو اور دعا اندر پڑی جا رہی ہے اور اندر نہیں آ سکتے وہاں ہے تو کھڑے کھڑے بھی دعا پڑھ لو، مگر دعا پڑھو۔ اسی طرح سے بیت الخیال کی عبادت نہیں چھوڑنا۔ دعا اور 10 ہمارے اوپر فرض ہے اور ضرور اس کو پورا کرو، لیکن اس کے علاوہ اگر بیت الخیال کا بول ہے تو اس بول کی جتنی بھی طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بیت الخیال کے بول میں بہت طاقت ہے، وہ مولا کا نور ہے۔ اچھے بنو، نیک بنو، بہادر بنو، کریجیس بنو، مومن بنو، فرشتے بنو۔ اس طرح سے امام کے گھر کی خدمت کرو، اور جو خراب ہو گیا ہے اس کو پکڑ کے اچھا کرنے کی کوشش کرو، تو آپ دینت کالنگا کا سامنا کر کے اپنے مذہب کو بچا رہے ہو۔ یہ امام کے لشکریوں کا کام ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، 2 جہان میں برکت دے وے، ہر بلا آفت دور کرے، آپ کی مشکلیں دفع کرے، مولا آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کو جماعت میں کنبوں میں سلاسم محبت دے وے، مولا آپ کی تندرستی زیادہ کرے، مولا آپ کی عمر لمبی کرے، مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کی دنیا کے اندر علم زیادہ کرے، مولا آپ کی عزت زیادہ کرے، مولا آپ کی کمانی زیادہ کرے، مولا 10 سکریت میں پورا رکھے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، آپ کے دلوں کو نورانی کرے۔ مولانا حضرت امام ظہر باطن دیدار عنایت کرے۔ لگڑی رے پریت ہم نے ہے نہ چھوڑوں، در سر کروت جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ کھانا ودان